نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیریز کی 10ویں قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے رمضان المبارک اور ذکر الہی کے ثمرات۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے انسان کا خمیر مٹی سے اٹھایا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ ہمارے اس مادی جسم کی غذا زمین سے اگنے والی اشیاء ہیں، لیکن ہماری روح کی غذا آسمان سے اترا ہوا کلام اور خالق کائنات کا ذکر ہے۔ جب انسان اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے تو اس کا باطن ایک عجیب سی بے چینی، اضطراب اور ویرانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ دنیا کی تمام تر رنگینیاں، مال و دولت اور جاہ و منصب مل کر بھی انسان کو وہ حقیقی سکون فراہم نہیں کر سکتے جو ایک لمحے کے سچے ذکر الہی میں پوشیدہ ہے۔ قرآن مجید نے اس اٹل حقیقت کو سورہ رعد میں نہایت واضح اور دو ٹوک انداز میں بیان فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا اطمینان اور سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اور جب یہ ذکر رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں کیا جائے تو اس کی نورانیت، برکت اور اثر آفرینی کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ سامعین محترم، اگر ہم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ اور معمولات کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل ہر لمحہ اپنے پروردگار کی یاد میں محو رہتا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت اور ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، اور بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کے معمولات میں ذکر و اذکار، تلاوت قرآن اور عبادت کا ذوق و شوق اپنے عروج پر پہنچ جایا کرتا تھا۔ روزے کی حالت میں جب انسان کا جسم کمزوری محسوس کرتا ہے تو یہی ذکر الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے سب سے بڑی روحانی غذا اور دلی سکون کا باعث بنتا تھا۔ سامعین محترم، رمضان کے مہینے میں ذکر الہی ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس کے لیے آپ کو کسی خاص جگہ یا وقت کی قید نہیں۔ اگر آپ دفتر میں اپنا کام کر رہے ہیں، سفر میں ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، یا ہماری مائیں بہنیں کچن میں سحری یا افطاری تیار کر رہی ہیں تو زبان پر درود شریف، استغفار یا کلمہ طیبہ بآسانی جاری رکھا جا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں طویل نوافل پڑھنا یا مشقت والی عبادت ہر وقت ممکن نہیں ہوتی، لیکن ذکر الہی اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا خوبصورت تحفہ ہے جس میں کوئی جسمانی مشقت نہیں لگتی۔ آپ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہوئے صرف اپنی زبان ہلاتے ہیں اور نامہ اعمال میں نیکیوں کے پہاڑ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو ذرا سوچئے کہ روزے کی حالت میں صدقے دل سے کہا گیا ایک بار کا سبحان اللہ آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی کتنی بڑی کامیابی بن سکتا ہے۔ سامعین محترم، مسلسل گناہوں، غفلتوں اور دنیا کی حد سے زیادہ محبت کی وجہ سے
ہمارے دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کو دور کرنے والا کیمیکل صرف اور صرف اللہ کا ذکر ہے۔ رمضان المبارک ایک بتی کی طرح ہے، اور روزہ اور ذکر الہی مل کر ہمارے دلوں کو کندن بنا دیتے ہیں۔ جب دل اللہ کے ذکر سے صاف ہو جاتا ہے تو اس میں حسد، بغض، تکبر اور لالچ کی جگہ سکون، شکر، محبت اور عاجزی لے لیتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو وہ حقیقی دلی سکون ملتا ہے جس کی اسے ساری زندگی تلاش رہتی ہے۔ سامعین محترم، اب ہم اللہ رب العزت کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ آپ سب بھی اپنے دلوں میں پوری یکسوئی کے ساتھ آمین کہیے گا۔ یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام، اے ہمارے رب، اس رمضان کی بے پایاں برکتوں کے صدقے ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہماری دانستہ اور نادانستہ خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر کے نور سے منور کر دے، اور ہمیں وہ حقیقی دلی سکون عطا فرما جس کی تلاش میں ہم در بدر بھٹک رہے ہیں۔ اے پروردگار، ہم میں سے جو لوگ مالی مشکلات کا شکار ہیں، جن کے کاروبار بند ہیں یا جن پر قرضوں کا بوجھ ہے، انہیں غیب کے خزانوں سے حلال، وسیع اور بابرکت رزق عطا فرما، اور ان کی تمام معاشی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ، بے اولادوں کو اس بابرکت مہینے کے صدقے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جنہیں تو نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے انہیں اپنے والدین کا فرما بردار بنا، اور دین اسلام کی سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے شافی مطلق، ہمارے جو بھی عزیز و اقارب، دوست، احباب اور پوری دنیا میں جو مسلمان بیمار ہیں، چاہے وہ گھروں میں ہیں یا ہسپتالوں میں، انہیں کامل اور عاجل شفا عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں اپنی خاص رحمتیں نازل فرما، ہمارے روزوں کو، ہماری عبادات کو اور ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آمین۔